تو آج کے جو موضوع ہے وہ ہے پیرلل یونیورس. سر یہ پیرلل یونیورس ہے کیا، اور یہ ہمارے ہی جیسی کوئی کائنات ہے یا کوئی الگ سے دنیا ہے؟ یہ بہت سارے لوگوں نے ہمارے کومنٹ سیکشن میں آ کے پوچھا ہے کہ اس کے اوپر بات کریں. پیرلل یونیورس سائنٹیفک ٹرم اپنے رموز رکھتی ہے، اپنی ڈسکشنز ہیں. پیرلل یونیورس فلسفیوں کے نزدیک الگ نقطہ نظر سے دیکھا جاتا ہے، اور ریلیجس اسکالرز جو ہیں، جو ریلیجن میں اس کو ڈھونڈتے ہیں، پرٹیکولرلی اس کے اوپر ریسرچ کرتے ہیں، ان کے لیے آف کورس یہ الگ ٹرم ہے. تو کوشش کرتے ہیں کہ تینوں ٹرمز کے درمیان کا کوئی مین اسٹیبلش کر لیں ڈسکشن میں، کہ ہم کسی تینوں سے ریلیشن شپ اسٹیبلش رکھیں. ریلیجن پیرلل یونیورس کو بہت اینگل سے دیکھتا ہے. ریلیجن میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جتنے بھی ریلیجن ہیں وہ بیسکلی کسی اور دنیا سے اس دنیا میں منتقل ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. تمام کے تمام ریلیجن کسی جنت کی، کسی دوزخ کی، کسی ابتدا کی، کسی انتہا کی گفتگو کرتے ہیں. ججمنٹ ڈے کی، اکاؤنٹیبلٹی کی، قیامت کی، حشر کی، حساب کی، روز حساب کی گفتگو کرتے ہیں. تو بائی اوریجن ریلیجن اٹ سیلف ایک انٹر گلیکٹک گفتگو شروع کر دیتا ہے کہ جی وہ کوئی اور جگہ تھی جہاں سے ابتدا ہوئی، اور پھر اس دنیا پہ لینڈ ہونا شروع کر دیا ایک مخلوق نے اللہ کے حکم سے. تو جب لینڈ ہوا ہے انسان، تو اس سے پہلے کی بھی تو کوئی داستان ہے. صحیح. تو ریلیجن تو کی ابتدا ہی پیرلل یونیورس سے ہوتی ہے، ایک ایسی ایگزسٹنس سے جس کا کہیں پہ بھی دنیا میں نام و نشان نہیں ملتا. صحیح. اور دنیا کے وسائل میں رہتے ہوئے بنی نوع انسان ابھی تک اس جگہ کی نشاندہی نہیں کر سکا، اس مقام کی، چاہے وہ وقت میں کہیں تھا یا مکان میں، یعنی زمان میں کہیں تھا یا مکان میں. کوئی بھی اس سائڈ کو اس طرح سے ویزیبلٹی کے گراؤنڈز میں اپنے گمان کے علاوہ ایک یونینیمس شیپ میں نہیں لا سکا. صحیح. ہم سائنس فکشن موویز دیکھتے ہیں تو آج بھی انسان کی امیجنیشن بتاتی ہے کہ کچھ اس کو یاد رہ گیا ہے کسی اور دنیا کا، جو وہ اپنی امیجنیشن میں اپنے سائنس فکشن کے تھرو امپاسبلٹیز کی صورت میں موویز میں پاسبل کر کے دکھانے کی بھرپور کوشش کرتا ہے انسان. صحیح. یا فکشن بیسڈ ناولز جو ہیں، جو سائنس فکشن بیسڈ ناولز ہیں پرٹیکولرلی، وہ بھی کسی ایسی خلائی دنیا کی گفتگو کرتے ہیں جو عقل جس کو تسلیم نہیں کرتی، اس کو فکشن کے طور پہ انجوائے کر لیتا ہے پڑھنے والا، سمجھنے والا، یا اپنی امیجنیشن کو کچھ تھوڑی بہت خوراک دینے کے لیے کہ ہاں میں بھی کچھ اسی طرح سے سوچتا ہوں، مجھے بھی کوئی ایسے سائنس آتے ہیں، کوئی ایسی روشنیاں مجھے بھی یاد ہیں، کوئی ایسے مناظر یاد ہیں. تو ریلیجن تو کہتا ہی ہے کہ ہماری روح جو ہے وہ کسی اور مقام سے اس دنیا میں انسان کی صورت میں، انسان کا لبادہ اوڑھ کے آ جاتی ہے. صحیح. اب جیسی وہ انسان کی صورت میں آتی ہے تو ریلیجن خالی یہاں رکتا نہیں ہے. ریلیجن کہتا ہے کہ اس کے بعد یہ واپس بھی جاتی ہے. اچھا. اور واپس جاتی ہے تو وہاں پہ وہ جو کچھ اس ریلم میں رہتے ہوئے، اس پیرلل یونیورس میں رہتے ہوئے جو اس نے کیا، میں پیرلل یونیورس ٹرم یوز کر رہا ہوں اس لیے کہ وہ جب انسان یہاں پہ ہے ریلیجن کے مطابق، تب جیسے جیسے انسان پیدا ہو رہا ہے اسی پیرلل جگہ سے روحیں آ رہی ہیں. تو جب تک انسان رہے گا، جب تک انسان دنیا میں آتا رہے گا اور دنیا سے جاتا رہے گا، پیرلل میں وہ ایک ورلڈ ایگزسٹ کرتا ہے جہاں سے روحیں آ رہی ہیں، جہاں پہ روحیں جا رہی ہیں. چاہے وہ قبر کے عذاب کی صورت میں ایک پیرلل یونیورس کا پورٹل کھل رہا ہے ان کے لیے، چاہے وہ شہید ڈائریکٹلی جنت میں جا رہا ہے اکارڈنگ ٹو دیئر اسکرپچرس، چاہے وہ کوئی عام آدمی عام زندگی گزار کے فوت ہو رہا ہے، انتقال کر رہا ہے اور وہ منتقل ہو رہا ہے کہیں پہ، تو اس کی باڈی کے بارے میں ریلیجن اور گفتگو کرتا ہے، چاہے وہ دفنانے کی صورت میں یا کسی بھی صورت میں کرتا ہے. اور اس کی روح کا ایک اور اسپیکٹ ہائی لائٹ ہو جاتا ہے کہ اچھا جی اب وہ حساب دے گی. کس چیز کا حساب دے گی؟ جو اس نے دنیا میں کیا. یعنی یہ جو دنیا کا سیکشن ہے اس ریلیجس پیرلل یونیورس کے لیے فقط آخرت کی کھیتی ہے. اٹ مینس ابتدا بھی اس ایک پیرلل ایگزسٹنس کی
اسٹیبلش کرتا ہے ریلیجن, اور انتہا بھی اسٹیبلش کرتا ہے, اور پھر اس کو ایٹرنٹی کا نام بھی دے دیتا ہے ریلیجن, کہ جی جو جنت میں رہیں گے وہ جنت میں رہیں گے, جو دوزخ میں رہیں گے وہ دوزخ میں رہیں گے, پھر ایسا ہوگا تو ایسا ہوگا. ایک غیب کی ایک دنیا ہے جس کا ذکر تمام کی تمام ریلیجن کی کتابوں میں بھرا ہوا ہے. دریاب بھائی, ایک شخص جو ہے کوئی ایک وقت میں 2 جگہوں پہ ہو سکتا ہے اپنی باڈی کے ساتھ, باڈی کے فزیکلی, فزیکل ایگزسٹنس کے ساتھ. مطلب دریاب ہاشمی اس ٹائم پہ پوڈ کاسٹ بھی کر رہے ہیں, اور دریاب ہاشمی اس وقت اسی کائنات کی کسی اور جگہ پہ بیٹھ کے کوئی اور کام کر رہے ہیں. دیکھیں, اگر ہم پاسٹ کو اسٹریچ کر دیں نا, ٹائم کو ایسے کر کے اسٹریچ کر دیں, تو میرا ایک ایک پل, آپ کا ایک ایک پل اسٹورڈ ہے وقت کی ہسٹری میں, ٹائم اسٹیمپ میں. میں یہاں اسٹوڈیو تک چل کے آیا ہوں تو میری وہ ایگزسٹنس وہاں پہ ہے. اگر کوئی پاسٹ میں جائے گا تو مجھے وہیں پہ دیکھ سکتا ہے. ٹائم ٹریول کے تھرو میری ایگزسٹنس تو پتہ نہیں کتنے سالوں سے ایک پیرلل یونیورس میں پائی جاتی ہے. وہ ٹائم کی فیبرک پہ ٹریول کیا جا سکتا ہے اس میں. آئی ایگری. ایک چیز آپ کے سوال سے میرے ذہن میں ہی میں چاہتا ہوں ہم ڈسکس کریں, کیونکہ ہم نے پہلے ایک دفعہ ڈسکس کیا تھا. اچھا, میں تھوڑا سا نا سوال کو کلیئر کرتا ہوں, آپ اپنے کوشچن کو پھر کنٹینیو کیجیے گا. جیسے بعض جو ہیں صوفی حضرات, ان کے لیے یہ بڑا کامن یوز ہوا ہے تصوف میں. جی میں بتاتا ہوں, میں اس پہ آتا ہوں. ہم نے ایک دفعہ آپ کے پوڈ کاسٹ میں ڈسکس کیا تھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب معراج پہ گئے تھے تو انہوں نے جنت میں بھی لوگ دیکھے, دوزخ میں بھی لوگ دیکھے. صحیح. اب دیکھیں وہ لوگ کون لوگ ہیں جو آخری دم تک, آخری انسان تک انہوں نے آنا ہے, اور جو پہلے انسان سے لے کے آخر تک کے لوگ ہیں. تو اس کا مطلب ہے وہ ادھر بھی ایگزسٹ کرتے ہیں, میں اور آپ ادھر بھی ایگزسٹ کرتے ہیں, میں اور آپ جنت میں بھی ایگزسٹ کرتے ہیں انشاءاللہ اس وقت, کیونکہ وہ وقت کا اصل ہے, وہ ریئل ٹائم ہے. یہ ریئل ٹائم نہیں ہے. یہ سارا کچھ ہمارے لیے وقت کی قید میں ایک سرٹن پل پل کر کے گزرے گا. جب یہ گزر چکا ہوگا تو وہاں پہ آقا علیہ السلام 1400 سال پہلے جا کے دیکھ چکے ہیں کہ میں پایا گیا, یا میرے سے بھی آگے کے لوگ پائے گئے. تو اس کا مطلب ہے وہ اصل وقت ہے, یعنی جو وقت بھی کہنا مناسب نہیں ہے, وہ اصل مقام ہے جہاں پہ ہم لوگ پائے جاتے ہیں. یہ اس کا پاسٹ ہے, ریلیٹیو پاسٹ ٹو دیٹ فیوچر. دس از ریلیٹیو فیوچر ٹو مائی برتھ. وہ میرا پاسٹ اس دنیا کا, اس کا یہ ریلیٹیو فیوچر ہے. ریلیٹیو ٹو دیٹ اٹ از فیوچر, ریلیٹیو ٹو مائی اینڈ دس از پاسٹ. صحیح. ٹھیک ہے. لیکن ایک وقت میں میری 2 ایگزسٹنس تو یہاں پہ اس معراج کے قصے سے ثابت ہو جاتی ہیں کہ انسان کی ایک وقت میں 2 ایگزسٹنس تھیں. آقا نے جب دیکھا ان لوگوں کو تو واپس آ کے بتایا بھی, میں نے جنت میں فلاں کا گھر دیکھا, جنت میں اپنے ساتھ اس کو دیکھا, وہاں پہ بھی دیکھا جب کہ وہ یہاں موجود تھے. تو ایک وقت میں یہ 2 پریزنس تو آپ کو سمجھ میں آ جاتی ہیں. لیکن جو آپ کہہ رہے ہیں نا ایک ہی دنیا میں رہتے ہوئے 2 جگہ, ہاں جی, وہ باقاعدہ ٹائم ٹریول کی گفتگو ہے. وہ میرا نہیں خیال کہ انسان ابھی تک پریکٹیکلی وہ کرنے کے قابل ہوئے. تھیوریٹیکلی یس اٹ از پاسبل, پریکٹیکلی ناٹ. اب تو سائنس بہت آگے جا رہی ہے. اچھا, سائنس کی بات اگر کریں تو یہ جب جو ہم پیرلل یونیورس کو ڈسکس کر رہے ہیں تو ملٹی تھیوری یا کوانٹم فزکس جو ہے وہ سپورٹ کرتی ہے اس نظریے کو. کوانٹم فزکس تو بہت کریزی نظریوں کو ڈسکشن میں لانا شروع ہو گئی ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ کوانٹم فزکس کا مطلب ہے وقت, ٹائم بیسڈ. کوانٹم کا مطلب یہ ہے کہ ٹائم, اس میں ٹائم بیسز ہے, اس کی فاؤنڈیشن ہے اس کی. یعنی ایک وقت میں کیا کیا پاسبل ہے. مثال کے طور پہ جیسے آپ نے کہا نا دریاب ہاشمی اور یاسر جنجوعہ ایک وقت میں یہاں پہ ہوں اور اسی ایک وقت میں کہیں اور پائے جائیں, تو یہ کیسے پاسبل ہے؟ یہ بغیر ٹائم ٹریول کے پاسبل نہیں ہے. یعنی یہ ہے ہی ٹائم کے اوپر ہی پاسبل ہے, اس کی فاؤنڈیشن ہی ٹائم ہے. صحیح. تو کوانٹم فزکس ٹائم کو ڈسکس کرتی ہے کہ ایک وقت میں کیسے کیسے انسیڈنٹس پاسبل ہو سکتے ہیں. مثال کے طور پہ کوانٹم فزکس یہی کہتی ہے کہ
ایک ہی الیکٹران ایک وقت میں دو مختلف جگہوں پہ پایا جاتا ہے، پایا جا سکتا ہے، پایا جاتا ہے پریکٹیکلی. ٹھیک ہے، اس کا کیا مطلب ہے کہ ان کے لیے لمحہ فکری ہے کہ وقت کی ایسی کون سی ڈائمنشن ہے جس کو ابھی سائنس نے مزید ایکسپلور کرنا ہے اور کہاں تک چلے جائیں گے. آپ یقین کریں جب ہم ریلیجن کے ایسنس کو ڈسکس کرتے ہیں نا، تو ریلیجن کا ایسنس اس دنیا کی زندگی کو بڑا ہی آرڈنری کہہ دیتا ہے، اتنا آرڈنری کہہ دیتا ہے کہ کوانٹم فزکس اور میٹا فزکس کی سینس بننا شروع ہو جاتی ہے کہ اس کا مطلب ہے اس دنیا کی کوئی ویلیو نہیں ہے، یہ ایک آگمنٹڈ ورچوئل ریئلٹی ہے کسی ایسی چیز کی جو میننگ لیس ہے، یعنی اس کی ایگزسٹنس میننگ لیس ہے، اس کا انجام ایکچوئل، ایونچوئل اور ہمیشہ رہنے والا ایٹرنل ہے. یہ ہے ہی خالی ایک آگمنٹڈ ورچوئل ریئلٹی. ریلیجن ٹیکنیکلی یہ کہہ رہا ہے، قرآن پاک میں بھی ہے کہ یہ جو حیات الدنیا ہے یہ کچھ بھی نہیں ہے، اصلی زندگی جو ہے وہ آپ کا انتظار کر رہی ہے. قرآن اس چیز کے اوپر زور دیتا ہے. اب آپ کے پیرلل یونیورس کے کوشچن آ جاتے ہیں اس میں. ویسے تو ہم نے ایک دفعہ آپ کے پوڈ کاسٹ میں سورہ طلاق کی آخری آیت کے ریفرنس میں کی تفسیر میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک سے مروی ایک حدیث ہم نے ڈسکس کی تھی کہ جس طرح 7 آسمان ہیں اسی طرح 7 زمینیں ہیں. ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس آیت کی تفسیر جو مجھے بتائی ہے، اس تفسیر کی جو ان کا سیر حاصل گفتگو ہے وہ میں پبلکلی نہیں کر سکتا. ان کی ریکارڈڈ سٹیٹمنٹ یہ ہے کہ میں وہ پبلکلی نہیں ڈسکس کر سکتا. یہ نہ ہو کہ وہ ڈسکس کرنے سے تمہارے عقیدے ہل جائیں، کیونکہ اس کی ڈیٹیلز اتنی کمپلیکیٹڈ ہیں کہ وہ انسان کو اس طرف ڈیویٹ کر دیں گی جس طرف لانا مقصد نہیں ہے اس کا آیت کا مقصد آپ کو اویئر کرنا ضرور ہے کہ پیرلل یونیورس ایگزسٹ کرتے ہیں. اس کے بارے میں پھر ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اس 7 کے 7 زمینوں میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام یہ پائے جاتے ہیں. یعنی ان کی ایگزسٹنس تک بتائی ہے کہ وہ پیرلل یونیورسز کیا ہے. اس کے اوپر علماء نے اس لیے اس کے اوپر بحث کی گنجائش ہی ختم کر دی، اس کو اتنا حدیث کو نلیفائی کرنا شروع کر دیا کہ لوگ ڈیویٹ نہ ہو جائیں اس طرف. صحیح. اور یہی ابن عباس بھی کہنا چاہ رہے تھے کہ اگر میں تمہیں تفصیل اس کی بتا دوں گا تو تمہارے عقیدے ہل جائیں گے. مطلب یہ کہ یو ول بی بیفلڈ، آپ پریشان ہو جائیں گے کہ یہ کیا ہے. میں ذاتی طور پہ سمجھتا یہ ہوں کہ مفکرین اور فلسفی روم لیتے ہیں ایسی جگہوں میں اپنے تفکر کی امیجنیشن کو بیان تک لانے میں. یہ جو اب ایک عام انسان جب یہ سنتا ہے کہ ایک متوازی کائنات بھی ہے، ایک پیرلل یونیورس بھی ہے اور اس کی ایگزسٹنس کے ثبوت بھی ملتے ہیں، تو پھر ریابی ایسا ہوتا ہوگا کہ وہاں پہ جیسے پورا ایک ریپلیکا ہمارا وہاں پہ موجود ہے، ہماری طرح کے انسان، اسی طرح کی زندگی، اسی طرح کا نظام، یا ہم جیسے ہی لوگ الگ ہوں یا ہم ہی ہوں گے. تو یہ ایک کنفیوژن ہے. اب دیکھیں جو میں سمجھا ہوں میں وہ بتا سکتا ہوں. ٹھیک ہے. اس میں حیران کن بات یہ ہے کہ حتمی طور پہ کوئی بھی کچھ نہیں کہہ سکتا، کیونکہ حتمی طور پہ کہیں پہ یہ بیان ہی نہیں ہے ورڈ ٹو ورڈ کہ لوگ اچھا یہ ایسے ہے. چلے آپ نے جتنا پڑھا سنا اس مشاہدے کی روشنی میں اس کی ایک اپنے آپ کو جو میرے شعور نے جس پہ مجھے مطمئن کیا ہے میں وہ بتا سکتا ہوں کہ میں اس پیرلل یونیورس کے اسٹرکچر کو کیسے دیکھتا ہوں. ہاں جی. اب دیکھیں تھوڑی سی تفصیل میں جائے گی بات، اس لیے میری جی تفصیلی تو چاہیے سر اس کی. میری کوشش ہوگی کہ میں وہ اینڈ کور کر سکوں. ٹھیک ہے. اب پیرلل کا مطلب ہوتا ہے دو چیزیں برابر میں چلتی جائیں، آپس میں کبھی میٹ نہ ہو بالکل برابر چلتی. صحیح ہے. یعنی ایگزسٹ وہ ایک ہی وقت میں کرتی ہوں لیکن ایک دوسرے سے جڑنے میں کوئی دیوار ہو حائل جو ان کو ایک دوسرے سے ملا نہ پاتی ہو. ہاں یہ ممکن ہے کہ ادھر کے لوگ یا ادھر کی مخلوقات ادھر جا پائیں یا ادھر کی مخلوقات ادھر آ پائیں. ٹھیک ہے. اب آپ نے سمجھنی ہے بات کیسے.
اب یہ آپ نے اس گفتگو میں ایک نیا سوال دے دیا، اور آپ میرے خیال میں اس کو کلیئر کریں گے کہ یہ بٹوین دا یونیورس ٹریول کیسے ہوتا ہے. ٹریول کیسے ہوتا ہے؟ دیکھیں پہلے تو ریلیجن شروع ہی اس ایک پیرلل یونیورس کے تو ریلیجن تمام کے تمام مذاہب اسٹیبلش کرتے ہیں ہمارے دماغ میں. الذین یؤمنون بالغیب بھی، کہ اب آپ غیب کے اوپر ایمان لانا شروع کر دیں. یہ وہ لوگ ہیں جو غیب پہ. اب جیسے وہ غیب ہم پڑھنا شروع کرتے ہیں، حاضر والی جو ہسٹورک ریفرنسز ہیں قرآن پاک کے، ان سے قطع نظر ہم اگر خالی غیب والی گفتگو ڈسکس کرنا شروع کر دیں کہ آقا علیہ السلام فرشتوں سے ہم کلام ہیں، فرشتوں سے ڈسکشن کر رہے ہیں، مخلوقات کا ذکر کر رہے ہیں، وہ ابلیس کا پورا منظر نامہ ہے جس کے اوپر ابلیس نے سجدے سے انکار کیا، اس سجدے سے پہلے کیا ہو رہا تھا، یہ کون سا ایسا مقام تھا جو مقام ہمیں ابھی ڈھونڈنے سمجھنے سے بھی نہیں ملتا. کوئی کہتا ہے وہ عدن تھا، کوئی کہتا ہے بہشت تھی، کوئی کہتا ہے نہیں اسی دنیا کے اندر کوئی جگہ تھی، کوئی کہتا ہے بہشت بھی یہیں پہ ہوگی، کوئی کہتا ہے نہیں وہ الگ جگہ پہ ہوگی. ہوگا یہ کیوں حتمی کوئی چیز نہیں ہے، کیونکہ یہ وہ متشابہ آیات ہیں. قرآن پاک میں 2 قسم کی آیات پائی جاتی ہیں ٹوٹیلٹی میں. ایک ہے محکمات جن میں احکام ہیں، اور ایک ہے متشابہات جس میں ابہام ہے. ٹھیک ہے، ابہام مطلب دا روم فار ایمبیگوٹی، کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے، ویسا بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، اس کی مختلف تعویلات ہو سکتی ہیں. اور انہی میں سے ایک ٹاپک کے اوپر آج ہم کچھ تعویلات ڈسکس کریں. صحیح. ٹھیک ہے، یہ متشابہات میں ہم جا رہے ہیں، لیکن ہم وہیں تک جائیں گے جہاں تک کلیکٹیولی مین کائنڈ جا چکی ہے. ٹھیک ہے. جو میں سمجھ سکتا ہوں کہ جو بڑے بڑے لوگوں نے، اساتذہ نے کتب میں یہ باتیں تحریر کر دی. اب ایک پیرلل یونیورس ہمیں بچپن سے عقیدہ بتا دیتا ہے کہ وہ ہے جہاں سے ہماری روحیں انسانوں کی صورت میں یہاں پہ آتی ہیں اور انسان یہاں پہ زندگی گزارتے ہیں اور پھر یہاں سے واپس چلی جاتی ہیں اس پیرلل یونیورس میں. اچھا، یہ ارواح اور برزخ کی بات ہو رہی ہے. ارواح اور برزخ کی بات. یہ پیرلل یونیورس میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ وہ پیرلل میں چلے جا رہا ہے، روحیں آتی جا رہی ہیں، روحیں جاتی جا رہی ہیں. یا تو نہ کہ وہ روحیں آنا بند ہو گئی ہوں تو میں کہوں وہ پیرلل نہیں ہے، پیرلل ہی ہے. آخری انسان کے پیدا اور مرنے تک وہ پیرلل اس کے ساتھ چلتا رہے گا. اب مخلوقات ادھر ادھر ہو رہی ہیں، نظر آ رہی ہیں ہمیں، روح پہلے ادھر آ رہی ہے پھر روح ادھر جا رہی ہے. پیرلل یونیورس میں ٹائم ٹریول تو ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، ہم خالی اس کو تسلیم نہیں کر رہے اس صورت میں. صحیح، رائٹ، کہ میرا یہاں آنا اور پھر یہاں سے کہیں جانا یہ ثابت ہے. میری زندگی اور موت اس کی پریکٹیکل ایگزامپل ہے. رائٹ، تو یہ پیرلل یونیورس کے اندر میری 2 ایگزسٹنس ثابت ہیں. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انسان جب سوتا ہے اس کی روح قبض کر لیتا ہوں تو وہ واپس اس پیرلل یونیورس میں چلی جاتی ہے. پھر جب جاگتا ہے تو اس کو میں روح واپس کر دیتا ہوں تو وہ پیرلل یونیورس سے واپس آئے. یہ ایک مخلوق کا ٹریول تو ہمیں پتہ ہے. پھر فرشتوں کا ٹریول ہمیں، ہمارا عقیدہ ہے اس کے اوپر کہ فرشتے اس ریلم سے اس ریلم میں انٹر ہوتے ہیں. پھر ابلیس، شیطان اور یہ ساری چیزیں، یہ ملٹیپل مخلوقات ہیں. یہاں تک کہ جانوروں کی بھی ایک سرٹن لیول کی ایگزسٹنس مرنے جینے کی اسی طرح پیرلل یونیورس میں برقرار رہتی ہے. اب یہ ایک پیرلل یونیورس کا ایک سیکشن ہے. ایک پیرلل یونیورس اس دنیا میں رہتے ہوئے ہوتا ہے. مثال کے طور پہ خوابوں کی دنیا ہم ڈسکس کرتے ہیں. آپ کو بھی خواب آتے ہیں، مجھے بھی آتے ہیں، زیادہ تر لوگوں کو آتے ہیں، کثیر تعداد کو آتے ہیں. اس خواب میں وہ کسی ایسی دنیا میں ہوتے ہیں، وہ دنیا ایگزسٹ نہیں کرتی اینڈ یٹ ایگزسٹ کرتی ہے. جب میں سوتا ہوں وہ دنیا کھل جاتی ہے، اس دنیا کے دروازے مجھ پہ کھلتے ہیں. میں ٹریول کرتا ہوں اس میں، کبھی کہاں پر، کبھی کسی مردے کے ساتھ پایا جاتا ہوں، کبھی زندے کے ساتھ، کبھی ان نون کے ساتھ، کبھی نون کے ساتھ، کبھی کوئی عجیب عجیب مخلوقات کے ساتھ، کبھی کس رنگ میں، کبھی جانور دکھائی دیتے، کبھی رنگ، کبھی روشنیاں، کبھی کیا. وہ ایک پیرلل یونیورس بھی میرے ہی زندگی کا حصہ ہے، ہر شخص کی زندگی کا حصہ ہے. یہ ایک پیرلل ایگزسٹنس ہے جس کو ہم ڈینائی نہیں کر سکتے. ہر کوئی خواب دیکھتا ہے. اب تو خواب ریکارڈ کرنے پہ آ گیا انسان. رائٹ، اب یہ ایک اور ڈائمینشن کا پیرلل ہے. ایک ڈائمینشن میں روحوں کا آنا جانا ہو رہا ہے، ایک ڈائمینشن میں یہاں سے سوتے ہوئے انسان کے ایگزٹ چل رہے ہیں. ایک ڈائمینشن کا ذکر ہم نے اس سورہ طلاق کی آخری آیت اور ابن عباس رضی اللہ عنہ کی حدیث سے نکال لیا کہ 7 ایسے ریلمز ہیں جہاں پہ آقا علیہ السلام پائے جاتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ وہاں پہ بھی ہمارا آنا جانا پاسبل ہے. میں کیا سمجھاؤں کیسے پاسبل ہے؟ کہ یہ جو الارم کلاک ہے نا زندگی کا ہمارا، یہ ٹک ٹاک کر کے موت کی طرف جا رہا ہے. اس موت کے الارم بیل بجنے سے پہلے ہم نے قرآن کے مطابق فوز الکبیر حاصل کرنی ہے. کامیابی، سب سے بڑی کامیابی قرآن جس کو کہتا ہے فوز الکبیر. اس سے بڑی کوئی کامیابی نہیں ہے. قرآن اس کو فوز الکبیر کہہ رہا ہے، سب سے بڑی کامیابی.
اور مولا علی کا جب انتقال ہو رہا ہے، جب ان پہ وار ہوا ہے، جب ان کی جس سے ان کی شہادت ہوئی ہے، جیسے ہی ان پہ وار ہوا ہے وہ نماز پڑھ رہے ہیں، اس ٹائم وار ہوتے ہی وہ کہتے ہیں فزت برب کعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. یعنی وہ فوز الکبیر انہوں نے وہ حاصل کر لی. دی اونلی پرسن، the second person that I have read about جس نے اپنی زندگی میں کہہ دیا ہوں میں کامیاب ہو گیا. یا آقا علیہ السلام کہہ رہے ہیں حجۃ الوداع پہ کہ آج تم پہ دین مکمل ہو گیا، اب قریب ہے کہ میں تم میں نہ رہوں. He knew that it's time for him to go، کیونکہ وہ فوز الکبیر اپنا حاصل کر چکے ہیں اور اس کا کلیم کیا. اس کے بعد میں نے مولا علی کے بارے میں پڑھا ہے کہ وار ہوتے ہی کہا ہے کہ میں کامیاب ہو گیا. یہ کامیابیاں کیا ہیں جن کا یہ ذکر کر رہے ہیں؟ تو قرآن اس کو ٹیسٹیفائی کرنے کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے کہ یہ دونوں افراد جنہوں نے یہ کامیابی کا ذکر کیا ہے، یہ وہ فوز الکبیر ہے جو انہوں نے حاصل کر لی ہے. اس کی ڈیٹیل وہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 111 میں ہے کہ فوز الکبیر کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے کانٹریکٹ سائن کیا، ہم نے کانٹریکٹ کیا، ہم نے اپنی روحیں، اپنے جانے مال بیچے جنت کے بدلے، فی سبیل اللہ جہاد شروع کیا، اس میں قتل ہوئے یا قتل کر دیا، اس پروسیس میں ہم مر گئے. یہ چیز وہ آیت کہتی ہے ہم نے تورات میں اور انجیل میں بھی اسی طرح سے لکھی ہے جیسے قرآن میں لکھی ہے، کہ یعنی یہ تینوں مذاہب اس کے اوپر قائم ہیں کہ فوز الکبیر یہ ہے. اب یہ کیا ہے، میں نے کیوں ذکر کیا اس چیز کا، کہ ایک پروسیس انٹو the ticket to get the ticket to the other universe، ایک پروسیس یہ بتا دیا ہے قرآن نے فوز الکبیر کا، کہ آج میں اور آپ ٹھان لیں گے نا کہ ہم نے دوسرے پیرلل یونیورس میں جانا ہے. صحیح ہے. اور میں کہوں یاسر بھائی دوسرے یونیورس میں جہاں آقا علیہ السلام موجود ہے نا، جس کا ابن عباس رضی اللہ عنہ ذکر کر رہے ہیں، وہاں جانے کا ایک طریقہ یہ مجھے پتہ چل گیا، یہ قرآن نے بتا دیا. اب آئیں میں اور آپ فوز الکبیر حاصل کرتے ہیں اور انٹری مارتے ہیں دوسرے پلانٹ پہ، اور شاید کسی بہتر ٹائم پہ ہم عالم ارواح میں آئیں اور وہاں پہ ہم ڈیسائیڈ کریں کہ ہم کسی اور ٹائم پہ اس دفعہ پیدا ہونا چاہتے ہیں. پہلے ہم اس 2025 والے ایرا میں ہوش سنبھال رہے ہیں، ہم کسی اور سن میں سن 571 590 میں پیدا ہو رہے ہیں، اور آقا علیہ السلام کے دور میں ہمیں لبرٹی ملے اگر ہم نے اس فرسٹ ٹرن میں وہ سرٹن فوز الکبیر اچیو کر لی ہے. اب یہ میں نے آپ کو ایک اپنا آج تک کا زندگی کا اس پیرلل سٹرکچر کا ایک حلیہ بتایا. اس کے اندر رہتے ہوئے یاسر بھائی پیرلل کیا کیا چیزیں چل رہی ہیں کہ انسان ریلیجن کی الگ سے ایک ڈومین کے اندر موجود ہے، معاشرے کی الگ موجود ہے، اور اسپریچول ریلم کی الگ موجود ہے. اس سارے سٹرکچر میں وہ اپنے آپ کو جب برڈز آئی ویو سے دیکھے گا تو اس کو یہ سارے پیرلل یونیورسز نظر آئیں گے جس میں ہر کسی نے اپنا اپنا کوئی خدا بھی بنایا ہوا ہے، ہر کسی نے اپنا اپنا کوئی ریلیجن، اس کے اوپر دوسرے سے جنگیں بھی کرتا ہے، دوسرے سے بحث مباحثے بھی کرتا ہے، اور اس کو کہتا ہے کہ میں صحیح ہوں یا تمہارے میں مجھے یہ پتہ چل گیا ہے، تمہیں نہیں یہ پتہ چلا، فلاں فلاں فلاں. یہ کرتے کرتے بزنس میں بھی، کامیابی میں بھی، جنگوں میں بھی، ہر چیز میں، پولیٹیکل الگ سے اس کی ایک چیز چل رہی ہے. یہ ایک سٹرکچر باہر بیٹھ کے پیرلل تھاٹس کو ہائی لائٹ کرتا ہے. اچھا دریاب بھائی، ایک چیز ہے ڈبل سلٹ ایکسپیریمنٹ. اس سے یہ کچھ لوگ اگر نہیں جانتے تو وہ اس کو گوگل کر لیں، اس سے پروف ملتا ہے پیرلل یونیورس کا، اور یہ ہے کیا چیز؟ یہ ایکسپیریمنٹ جو ہے نا ڈبل سلٹ، اس سے لائٹ کے بیہیویئر کا پروف ملتا ہے کہ روشنی بیہیو. یہ جب آپ یہ بھی ذکر کر رہے تھے نا ٹرانزیشن کا، جی بڑا آپ نے کی پوائنٹ پکڑا، تو مجھے وہاں سے لگا کہ یہ کلیئرٹی آ جائے گی. میرا یہ ماننا ہے، یہ ٹامس ینگ کوئی سائنٹسٹ تھے، ان کے نام سے ینگز ڈبل سلٹ ایکسپیریمنٹ، اس کا اسٹیفن ہاکنگ نے بھی ذکر کیا ہے. میں کو بتاتا ہوں میں اس کو کس نظر سے دیکھتا ہوں. سائنس کو ہمیشہ میری کوشش ہوتی ہے کہ یہ سائنس ایک بہت مفید ٹول ہے میرے تھاٹ پروسیس میں جسٹیفیکیشن کے گیپس فل کرنے کا، کہ سرٹن تھنگس کی ناٹ بی جسٹیفائڈ آن دا بیسس آف جسٹ فلاسفیز. ان کو کوئی سائنٹیفک پروف بھی چاہیے ہوتا ہے. کئی چیزوں کی ایگزسٹنس دماغ کے انفراسٹرکچر میں شعور ہمارا ایک سپریم کورٹ کا جج ہوتا ہے، وہ ہمارے عقیدے، ایمان، عمل، بیہیویئر، دنیا، آخرت، اس سب کی کانشنس ضمیر
ہمارا شعور اس کی ججمنٹ پاس کرتا ہے. میرے شعور نے جس چیز کو پاس کر دیا وہ پاس کر دیا. میرا شعور کہتا ہے کہ اچھا میرا مذہب یہ ہے یا میرا عقیدہ یہ ہے. میرا شعور جس چیز کو میرا عقیدہ کہے گا وہ میرا عقیدہ ہوگا. میرا شعور پھر مجھے جج بھی کرے گا کہ تیرا عقیدہ تو یہ ہے, تیرا عمل زیرو ہے. میرے شعور کی عدالت مجھے مجرم ٹھہراتی ہے تو میں اللہ کے کاغذوں کا مجرم بنتا ہوں. میرا شعور اگر مجھے بری کر دے میں اللہ تعالیٰ کی عدالت میں بھی اپنے آپ کو بری سمجھتا ہوں. شعور میرا اتنا بڑا سپریم کورٹ کا جج ہے. اور خوبصورت بات یہ ہے کہ یہ انفلوئنس بھی نہیں ہوتا, اس میں کرپشن بھی نہیں آتی. صحیح. اس کو میرے ہی سسٹم کی کوئی پاورفل چیز انفلوئنس بھی نہیں کر سکتی کہ مان جا کوئی بائس ڈیسیجن دے دے. شعور نہیں دیتا. شعور کی سب سے بڑا کرس شعور کے ساتھ جو اٹیچڈ ہے وہ اس کی آنیسٹی ہے. اب میرا شعور جس چیز کو آئیڈینٹیفائی کر رہا ہے, قرآن اور حدیث اور دیگر مذاہب کی کتابیں میرے لیے بڑی امپورٹنٹ بکس بن جاتی ہیں کیونکہ وہ میرے شعور کو اسٹرینگتھن کرتی ہیں ڈیسیژن لینے کے لیے ہر چیز میں. ادھر سائنس کا بھی ایک روم ہے. شعور جو ہے سائنس کو بڑی ویلیو دیتا ہے. اب جو ڈبل سلٹ ایکسپیریمنٹ ہے میں اس کی اپنی جو مجھ پہ جس طرح وہ اترتا ہے ایکسپیریمنٹ میں وہ بتاتا ہوں. دیکھیں ڈبل سلٹ ایکسپیریمنٹ یہ ہے کہ روشنی کو ایک دیوار پہ اس نے سائنٹسٹ نے بیم کی صورت میں ڈالا تو اس نے ایک اسپاٹ بنایا. اس کے آگے پھر اس نے ایک سلٹ رکھی جس میں پرفوریٹڈ سوراخ کیے ہوئے تھے. تو جو سلٹ ہے نہیں جو دو لائنز لگائیں, وہ روشنی دو لائنز میں جا کے دیوار پہ ایسے کر کے اس نے مارک بنایا. پھر اس نے پرفوریٹڈ رکھی تو وہ مختلف سوراخوں سے جا کے انہوں نے پوری دیوار کو بھر دیا. پھر اس نے اس کے آگے کیمرہ رکھا یا اس کو آبزرو کیا تو لائٹ نے مختلف بیہیو کیا. لائٹ نے پھر خالی وہ حصے ٹچ کیے جدھر وہ جا رہا تھا. کیا مطلب کیا بتانے کا؟ ایکسپیریمنٹ کو ہم گوگل پہ جو لوگ دیکھ کے پڑھیں گے نا, ٹامس ینگ کا ینگز ڈبل سلٹ ایکسپیریمنٹ کے نام سے, انہوں نے اخذ کیا کیا کہ لائٹ بیہیوز ڈفرینٹلی when it is being observed. روشنی ویو کی صورت میں یا پارٹیکل کی صورت میں یہ دو بیہیویئرز دکھا رہی ہے, ایک آبزرو کرنے پہ اور ایک جب وہ آبزرو نہیں ہو رہا تب. یعنی روشنی کا انٹلیکٹ ثابت ہو رہا ہے. اس میں روشنی سوچ سکتی ہے کہ میں آبزرو ہو رہی ہوں, اب میں اپنا بیہیویئر چینج کر لوں گی, اپنا میں سلوک چینج کر دوں گا. بیہیویئر کا مطلب ہے کہ میں روشنی جس طرح روشنی ہمارے اوپر آ رہی ہے وہ اس طرح سے نہ آئے, کسی اور طرح سے آنا شروع ہو جائے. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ روشنی کا ایک انٹلیکٹ ہے. یہ اس ایکسپیریمنٹ کا مورل ہے. یہ اخذ کیا انہوں نے کہ روشنی انٹلیکٹ رکھتی ہے. اب میں اس پہ کیوں آ رہا ہوں, ہماری ارواح جو ہیں یہ روشنی ہے, یہ نور ہے. اچھا, اللہ نور السماوات والارض, اور روح کیا ہے؟ امر ربی. تو اس کے اندر لائٹ کی کیریکٹرسٹکس پائی جاتی ہیں. اب میں ڈبل سلٹ ایکسپیریمنٹ کی بیس پہ کہہ رہا ہوں کہ میری روح آبزرو ہوگی جب تب اس کا بیہیویئر چینج ہو جائے گا. ونڈرفل. اب میں اگر اپنے آپ کو اکیلا پاتا ہوں کہ میں انڈر آبزرویشن نہیں ہوں تو میری اندر سے بیہیویئر ہی ڈفرینٹ ہے, اور جب میں دیکھتا ہوں کہ آبزرو ہو رہا ہوں تو میری اندر سے ایک آواز اور آتی ہے. میری روح تک کا بیہیویئر آبزرو ہونے پہ چینج ہو جاتا ہے. یہ ڈبل سلٹ ایکسپیریمنٹ دریاب ہاشمی پہ اس طرح اترتا ہے. اب وہ ویو اور پارٹیکل کے بیہیویئر سے میں ریلیٹ نہیں کر رہا. بیہیویئر کا چینج ہے, چاہے وہ ویو سے پارٹیکل میں ہو, پارٹیکل سے ویو میں ہو, یا وہ سیدھے رستے سے ٹیڑھے رستے سے سیدھے رستے پہ آ جانا ہو. یہ بیہیویئر کا شفٹ نور کا, روح کا آبزرو ہونے پہ ہوتا ہے. اس لیے جب ہم اپنے آپ کو تزکیہ کرتے ہیں, تزکیہ نفس جب کرتے ہیں تو اٹس کانسٹنٹ اسٹیٹ آف آبزرویشن آف آور اون سیلف. ہم اپنے آپ کو آئینے میں رکھ کے تزکیہ کرتے ہیں, تب ہمارا بیہیویئر نیچرلی اچھا ہو جاتا ہے. ہم ٹھیک رستے پہ آ جاتے ہیں, ہم اس اوریجنل رستے پہ آتے ہیں جو فطرت کی آواز ہوتی ہے. کانشیسلی لوگ ٹریول کرتے ہوں گے بٹوین دا یونیورس؟ آئی بلیو کرتے ہیں. دیکھیں, میں اہل تصوف کی تھیوری کو مانتا ہوں کہ اس میں کوئی جان ہے. وہ کرتے ہوں گے, پاسبل ہے تھیوریٹیکلی. سائنس اگر کہتی ہے کہ ٹائم ٹریول تھیوریٹیکلی پاسبل ہے تو ہر کوئی مان جاتا ہے. تو لیکن اگر ہم اسی بات کو لیتے ہوئے کہ کرتے ہوں گے, کہیں جا کے پرٹیکولر آپ کو لگے کہ مذہب یا جو روحانی تعلیمات ہیں وہاں سے پیرلل یونیورس کا کوئی
सॉलिड कनेक्शन मिलता हो. देखिए मैं आपको बताता हूँ, तसव्वुफ़ की एक खूबसूरत चीज़ बताता हूँ. तसव्वुफ़ कहता है, इस्लाम कहता है, इस्लाम वाहिद मज़हब है जो कहता है कि हर इंसान बाय बर्थ मुसलमान पैदा होता है. इस्लाम वाहिद रिलीजन है ठीक है, जो कहता है कि इंसान पैदा ही मुसलमान होता है. कोई मज़हब ये क्लेम नहीं करता सिवाय इस्लाम के. कि मैं कैमरे से हट के आपसे इससे रिलेवेंट एक सवाल पूछूंगा फिर. अच्छा, इस्लाम ये कहता है कि हर शख्स बुनियादी तौर पे जब भी पैदा होगा मुसलमान पैदा होगा, फिर उसके माँ बाप, उसका माशरा, उसका कल्चर, उसका हैबिटेट, उसका इन्फ्लुएंस, उसकी नरिशमेंट उसको कुछ का कुछ बना दे तो बना दे, पैदा हुआ मुसलमान हुआ है. ये इस्लाम क्लेम करता है. ठीक है. तसव्वुफ़ इधर से पकड़ता है जड़ को. तसव्वुफ़ कहता है जिधर से, जिस उम्र से उसकी कंडीशनिंग उसको चेंज कर रही है, उधर से रोक तो उससे पहले तक मैं सारे इंसानियत के साथ कॉमन हो गया हूँ. पहला स्लैब तसव्वुफ़ वहाँ लगाता है यूनिटी की, कि ये वो सतह है जहाँ पे सब इंसान कॉमन है. यहाँ मेरी पहली स्लैब है. और अब अपनी ज़िंदगी के सफ़र में जब मार्फत लेके ऊपर कॉमन ग्राउंड में आएगा जहाँ सबका एक रब है, वहाँ मैं इसको मिलूँगा. तसव्वुफ़ यहाँ से दोबारा रिकनेक्ट करता है. इसीलिए तसव्वुफ़ के लबो लहजा इतना ऑफेंसिव है किताबों में कि वो कहते हैं कि जहाँ पे हम पाए जाते हैं वहाँ तो रब और हम इकट्ठे अकेले होते हैं, बीच में कोई फरिश्ता भी नहीं होता. कितनी थ्योरी में तो बड़ी ठीक बात की उन्होंने, क्योंकि ये पैरेलल एग्जिस्टेंस ले आते हैं वहाँ पे जहाँ पे खालिक के साथ ये खालिक की विल में ट्रांसफ़र कर देते हैं अपने आप को, कि जैसा हमारा खालिक कहेगा, जैसी उसकी मोहब्बत है वैसे हम बन जाएंगे. तो ये बीच में गैप नहीं आने देते. ये जो वाहदतुल वजूद का कॉन्सेप्ट है ये है कि एवरीथिंग इज़ हिम. वो उस एवरीथिंग का हिस्सा बनाते हैं. फना फिल्लाह का जो कॉन्सेप्ट है कि हम फना फिल्लाह हो जाते हैं उस फर्स्ट एज ब्रैकेट जहाँ से हम ख़राब नहीं हुए, इन्फिल्ट्रेट नहीं हुए, हम इकट्ठे थे, वहाँ से हम मार्फत के सफ़र में वापस आके इकट्ठे होते हैं और इकट्ठे ही रीयूनाइट हो जाते हैं इनटू द एग्जिस्टेंस ऑफ द ऑलमाइटी. ये वाहदतुल वजूद का कॉन्सेप्ट है. सही. इसके ऊपर आप शिर्क की डेफिनेशन में ले आए, इसको किसी में ले आए, वो अलग बहस है. वो क्या रहे हैं मैं वो एक्सप्लेन कर रहा हूँ. मैं वो मान रहा हूँ कि नहीं मान रहा वो अलग बात है. हाँ जी. उनका मुकदमा ये है. ठीक है. अब यहाँ पे तसव्वुफ़ वालों ने क्या किया यासिर भाई, कि अपने आप को कुल इंसानियत से यूनाइट कर दिया और इंसान की पहली एग्जिस्टेंस से लेके आखिरी इंसान तक अपने आप को इस दुनिया के बाहर वाले हिस्से में, सबसे टॉप हिस्से में रख लिया. रिलीजन को छोटा छोटा उसका वो बना दिया, जुज़ बना दिया. पूरा का पूरा स्ट्रक्चर तसव्वुफ़ का है, रिलीजन उसका दिल है. यानी ये स्ट्रक्चर तसव्वुफ़ बन गया, ये दिल हो गया, और लॉजिक साइंस उसका दिमाग बना दिया. तो यानी इनको छोटे छोटे अज्जा बना के इनसे कॉन्स्टिट्यूट करके तसव्वुफ़ अपनी पूरी एक रेल्म जनरेट कर लेता है कि इसके ऊपर बस खालिक ही खालिक है, बाकी नीचे सिर्फ तसव्वुफ़ है. तसव्वुफ़ ये कहता है. इसीलिए कोई इनको गलत नहीं कह सकता. इनको ये कह सकता है कि ये पैरेलल है, मतवाज़ी है, हमारी लाइन नहीं है, ये शरीयत में ऐसे कोई गुफ्तगू नहीं, लेकिन इसकी एग्जिस्टेंस को डिनाई नहीं कर सकते. कि बात वो स्पिरिचुअल लेवल पे बिल्कुल ठीक करते हैं कि ऐसा ही है कि एक रेल्म है, हमारा रूह का कनेक्शन अल्लाह से है, हमारी स्पिरिट की एक इन्वॉल्वमेंट स्पिरिचुअल रेल्म में है, हमारा जीना मरना रहना दुनिया आखिरत ये सारा कुछ हमारा उसमें एग्जिस्टेंस वाक़तन है. ज़रिया भी ये बड़ा इनोसेंट सा एक क्वेश्चन आया है, बड़ा इर्रेलेवेंट है. ऐसा होता होगा कि जब हम ख्वाब देख रहे होते हैं और हम मुख्तलिफ़ जगहों पे जाते हैं, तो ये जो हमारे ख्वाब के दरमियान की जो ट्रैवलिंग है ये उस यूनिवर्स में जाके होती है और वो एक बाकायदा एक जगह होती हो जहाँ हम चले जाते हैं. मैं तो मानता हूँ कि वो आलम अरवा है जहाँ हम चले जाते हैं, जहाँ हमारी रूहें आपस में इंटरेक्ट करती हैं. हाँ, तो वही तो पैरेलल यूनिवर्स है जहाँ से हम आए हैं, जहाँ हमने वादे किए हैं, दावे किए हैं, जहाँ कॉन्ट्रैक्ट किए हैं, जिनको कुरान टेस्टिफाई करता है कि तुमने कॉन्ट्रैक्ट किए हैं. याद करो ऐ नबी, याद करो जब हमने जो अर्श पे तुमसे वादा लिया, याद करो. ये वो कौन सी याददाश्त है? ये उस डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के मुताबिक रूह का इंटेलेक्ट है जिसको याद है कि ऐसा हुआ था. और E = mc² में आइंस्टाइन क्या कह रहा है कि व्हेन मैटर ट्रेवल्स विद द स्पीड ऑफ लाइट इट बिकम्स इन्फिनिट.
ٹائم لیس ہو جاتا ہے, وہ وقت کی قید سے آزاد ہو جاتا ہے, اس کو عمر بھی نہیں, ایج بھی نہیں کرے گا, وہ ٹائم لیس ہو جائے گا. یہ بلیک ہول اور ورم ہول کیا چیز ہے؟ آج ہمارا فزکس, تصوف اور اسپرچویلٹی یہ مرج ہو کے ڈسکشن ہو رہی ہے, تو یہ بلیک ہول اور ورم ہول جو ہے, بلیک ہول کو تو سیپریٹلی ڈسکس کریں گے, ورم ہول ہمارے اس سے ریلیونٹ ہے. کیسے؟ ورم ہول وہ رستہ ہے جس رستے سے انٹری ہو سکتی ہے کسی اور زون میں, چاہے وہ ٹائم کی کوئی اور زون ہو, فیوچر ہو, پاسٹ ہو, یا ٹائم کا ایون معیار ہی ڈفرینٹ ہو, جہاں جس اسپیڈ سے گھڑی یہاں چلتی ہے کسی اور اسپیڈ سے گھڑی وہاں چلتی ہو, جس اسپیڈ سے ہم عمر گزرتی ہے ہم پہ, وہاں کوئی اور اسپیڈ سے گزرتی ہو. جیسے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ کائنات, یہ دنیا 6 دن میں بنائی, اور وہاں کا ایک دن تمہارے 1000 سال کے برابر ہے. یہ ایک ٹائم ڈفرینس بتایا اللہ تعالیٰ نے, رائٹ. تو اگر ٹائم ڈفرینس بتایا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ٹائم کی زونز میں بھی کوئی نہ کوئی ڈفرینسز ہیں. یا معراج میں جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام جا رہے ہیں اور وہ وہاں پہ اتنی ڈیٹیل ڈسکشن آ کے وہ کر رہے ہیں, تو ادھر بھی وہ ٹائم کی کسی اور زون میں گئے ہیں, اور نو بڈی نوز کتنا وقت گزار کے آئے ہیں. اگر ہم وہ ٹریول پریکٹیکل تسلیم کریں, جیسے اجماع امت ہے, ایک سرٹن گروپ اس کو رویا میں خواب کی ٹریول کہتا ہے, لیکن زیادہ تر تعداد علماء کی اس کو پریکٹیکل فزیکل ٹریول آف دا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں. اور میں اس کو اس لیے بھی مان سکتا ہوں کیونکہ میں ان لوگوں میں سے ہوں جو عیسیٰ علیہ السلام کے بھی اٹھائے جانے کو مانتا ہوں, ان کے واپس آنے کو بھی مانتا ہوں کہ وہ واپس آئیں گے. میں مہدی علیہ السلام کے بھی غیبت میں جانے کو مانتا ہوں, اور مہدی علیہ السلام کی بھی واپسی کو مانتا ہوں. تو میرے لیے اگر مہدی علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام غیبت اور واپسی کا بندوبست کر سکتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کا بندوبست کر سکتا ہے, تو معراج بھی فزیکل پریکٹیکل میرے کاغذوں میں ہو سکتی ہے. جو معراج کو رویا کے یا خواب سے تشبیہ دیتا ہے, وہ اس کو مہدی علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام بھی کا آنا بھی ایک خیال لگتا ہے, رائٹ, ایک تصور لگتا ہے. وہ اس پہ یقین نہیں کرتے, وہ کہتے ہیں کہ ایسا پاسبل نہیں ہے, ایسا ہوتا تو اس کا کوئی ذکر قرآن پاک میں پایا جاتا. ان کا یہ بڑا سالڈ کلیم ہے, جس میں جاوید احمد غامدی صاحب کا بھی یہی موقف ہے. ٹھیک ہے, ان کا اپنا موقف ہے, وہ اس میں اپنی رائے رکھ سکتے ہیں, کیونکہ ایسا کوئی اس کے اوپر حد نہیں ہے کہ انہوں نے یہ نہ کیا تو وہ عقیدے کا حصہ ہی نہیں ہے ماننا, ایسا نہیں ہے. یہ عقیدے کی گفتگو نہیں ہے, یہ ریلیجن کے اندر ایک سیکشن ہے جس کے اندر اس کی ڈسکشن ہے. بٹ دا پوائنٹ از کہ روحوں کا یا آپ نے خواب کا کہا تھا نا, یہ ایک جگہ ہر روز رات کو خواب میں اس سیکشن میں اپنی ایگزسٹنس دیکھتا ہوں, اور مجھے ایسے خواب آتے ہیں جس میں کچھ ایسی میموریز آتی ہیں جو میرے ساتھ اس فزیکل ورلڈ میں نہیں ہوئی, پھر بھی مجھے اپنا آپ بتا رہا ہے کہ مجھے جیسے وہ یاد ہو کے ہوا ہے. تو اس کا مطلب ہے ایک سرٹن انٹلیکٹ ہے جو میرے خواب میں میری اس بینگ کا ہے, بڑا تگڑا انٹلیکٹ ہے, اور اس کو وہ یاد دہانی بھی کرا رہی ہے, وہ اشارے بھی دے رہی ہے وہ چیز مجھے, وہ جو بھی مخلوق ہے, وہ روح ہے یا وہ میرا کوئی اور امیج ہے, میری کوئی پیرلل ایگزسٹنس ہے کہیں پہ. میں اس کو یاسر بھائی مانتا ہوں کہ وہ ایک پیرلل یونیورس ہے جس کا میں ہر روز حصہ بنتا ہوں, جو اس وقت بھی میں اس کا حصہ ہوں. میری آنکھوں سے اوجھل ہے وہ, میں جب سوؤں گا میرے لیے وہ ری اسٹیبلش ہو جائے گا, میں وہاں انٹر ہو جاؤں گا. ادھر میں بالکل لاش کی طرح پڑا ہوتا ہوں اس ٹائم جب میں ادھر جاتا ہوں. میں جب سویا ہوتا ہوں تو وہ موت صغریٰ کی کیفیت میں میری وہ ایگزسٹنس مجھے روز ملتی ہے. کبھی کیا منظر دکھاتی, کبھی کیا منظر دکھاتی, کبھی مجھے وہ منظر یاد رہتے ہیں کہ نہیں یاد رہتے. وہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہو نہیں رہے ہوتے ہیں, میری اس باڈی والی میموری کو, دماغ کو یاد نہیں رہتے. تو اس میں کیا لاجک ہے؟ اب بہت سارے لوگ یہ جب کہتے ہیں کہ ہمیں, اچھا اس میں 2-3 مختلف کیٹیگریز ہیں. ایک کیٹیگری یہ کہتی ہے کہ ہمیں خواب آتے ہیں, روزانہ آتے ہیں اور ہمیں وہ یاد رہتے ہیں. دوسری کیٹیگری یہ کہ ہمیں اوکیجنلی آتے ہیں اور بس ٹھیک ہے کچھ حصہ یاد رہ جاتا ہے اور کچھ نہیں رہتا. اور کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمیں بالکل کوئی خواب نہیں آتے اور نہ ہی ہمیں کچھ خواب یاد رہتے ہیں. تو ایسا کیا ہوتا ہوگا ان لوگوں کے ساتھ جنہیں بالکل بھی یاد نہیں رہتا؟ تو کیا وہ ٹریول نہیں کر رہے ہوتے, یا ان کا کوئی کنیکشن نہیں اسٹیبلش ہو رہا ہوتا, یا اس میں ان کی روح کا انٹلیکٹ ان کو سپورٹ نہیں کر رہا؟ اچھا سوال ہے یہ, لیکن دیکھیں جیسے عیسیٰ علیہ السلام اور مہدی علیہ السلام کے آنا نہ آنا ایک ڈسکشن بن سکتا ہے کہ عقیدے کا حصہ نہیں ہے,
اگر ہے بھی عقیدے کا ایسا تو یہ اس کو میں نہ بھی مان کے مروں گا تو میں مسلمان ہی اٹھایا جاؤں گا. تو اس لیے وہ ماننے کا روم رکھتے ہیں. اسی طرح جس نے خواب کبھی نہیں دیکھا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کی روح ٹریول نہیں کرتی. قرآن نے کہا سب کی روح کو قبض کرتا ہوں میں, کسی ایک بندے کی یا کسی خاص مخصوص لوگوں کی نہیں, سب کی روح ہوتے میں قبض کرتا ہوں. تو وہ جہاں جاتی ہے وہ ایگزسٹنس کی بات ہو رہی ہے, وہ تو ہوتے ہی ہوتی ہے. سوال آپ کا ورم ہول والا بھی ساتھ کنٹینیو کرتے ہیں. جی جی, ورم ہول وہ رستے ہیں جن رستوں سے آپ کو یہ انٹری ملتی ہے. خواب بھی ورچوئل ورم ہول ہی ہے ایک, ٹھیک ہے, جو ہم سب کو نصیب ہوتا ہے. ہاں ہمیں یاد نہ رہے وہ الگ بحث ہے, اس پہ بحث کی جا سکتی ہے, لیکن آپ کے ساتھ موجود اگر کچھ سویا ہوا آپ کو دیکھے گا تو وہ آپ کی باڈی لینگویج, آپ کے چہرے کے تاثر سے بتا دے گا کہ خواب دیکھ رہا ہے, یعنی کہیں کسی اور دنیا میں ہے, یہ یہاں پہ نہیں ہے, ورنہ یہ اس طرح سے نہ پڑا ہوا ہوتا. ہی از سم ویئر ایلس ایٹ دس مومنٹ. اس کی کوئی نہ کوئی چیز تو اس میں سے ایگزٹ کر چکی ہے جو اس کو اتنا ڈیڈ سورٹ آف کاما سورٹ آف سچویشن میں ہمارے سامنے رکھے ہوئے. وہ جو ری اسٹیٹ ہو رہا ہے نا ریلم, وہ ہے پیرلل یونیورس جو انڈینائبل ہے. وہ جو 7 پیرلل یونیورس ہیں اس کے اوپر بحث کی جا سکتی ہے, اس کے اوپر تو بحث ہی نہیں کی جا سکتی ہے. تو ہر گھر میں ہر شخص, اگر ایک بندے کو خواب نہیں بھی آ رہا تو باقی فیملی ممبرز میں سے ایک نہ ایک کو تو آ کے ثابت کر رہا نا کہ کہیں نہ کہیں پیرلل ایگزسٹنس اس کے گھر میں ایگزسٹ کر رہی ہے. تو اس کا مطلب ہے یہ ہر جگہ موجود ہے. اور اسی کے اوپر تو قرآن آیا ہے یا بائبل آئی ہے, اولڈ ٹیسٹمنٹ, نیو ٹیسٹمنٹ, یہ گیتا گرنتھ, یہ سارے اسی زندگی کی گفتگو کرتے ہیں. جتنے بھی بزرگ کسی بھی جنریشن کو مشورہ دیتے ہیں بلیورز, وہ دیتے ہی آخرت کا ہے. یہ بڑی اسٹرینج بات ہے. لوگ سمجھتے ہیں ہماری گفتگو زیادہ عالم ارواح کی, عالم برزخ کی ہوتی ہے. قرآن کی بھی ساری گفتگو زیادہ عالم ارواح اور عالم برزخ کی ہے. قرآن بھی یہ کہتا ہے کہ آؤ گے نا, ابھی آؤ گے, ابھی ایسے گزر جائے گی زندگی, آؤ گے نا. وہ کہاں آنے کی گفتگو ہے؟ وہ کون سی جگہ ہے جدھر ہم نے ہمیشہ رہنا ہے؟ وہ ہمیشگی کی, یہ تو ٹیمپریری چیز ہے. ہم نے ایک دفعہ پوڈ کاسٹ میں جیسے بھی ڈسکس کیا تھا کہ موت اصل بیداری ہے. ہاں بالکل, کہ یہ جو اس زندگی کے لیے یہ محض ایک خواب ہے. اور اگر وہاں کا ایک دن یہاں کے 1000 سال کے برابر ہے تو ہم تو ایک دن کی بھی زندگی نہیں نیند پوری کر کے آتے وہاں کے. ایک آدم علیہ السلام کو ایک دن نصیب ہوا ہے نا 1000 سال کا, نوح علیہ السلام کو آلموسٹ 950 سال کا. مجھے آپ کو تو وہاں کی کچھ گھڑیاں نصیب ہوئی ہیں یہاں سونے کی, جو ہم نے جس کو زندگی سمجھ لی ہے. جب ہم جاگیں گے وہاں پہ تو پھر ہم سب میدان میں کھڑے ہوں گے اس ٹائم. اب ایک بات میں یہاں ایڈ کرنا چاہتا ہوں, جو جس بھی ریلیجن سے تعلق رکھتا ہے, آپ کی آڈینس جو ہے وہ الحمدللہ بہت سے مذاہب میں اسکیٹرڈ ہے. تو میرا جواب ان سب کو ہے, دیکھیں ہر شخص اپنے اپنے مذہب کے اپنے اپنے اس فریم ورک میں اپنے اپنے حق کے اوپر کھڑا ہوا ہے, اور اپنے اپنے حق کی بیسس پہ اپنا اپنا باطل آئیڈینٹیفائی کر کے اس سے لڑتا ہے. چاہے ظالم مظلوم سے ظالم اور مظلوم کو آئیڈینٹیفائی کر کے کوئی جنگ میں گھس جائے, سڑک پہ چلتے ہوئے ظالم مظلوم کو دیکھ لے, وہ معاشرے میں ظلم دیکھ لے, وہ کہیں پہ تاریخ میں ظلم نظر آ جاتا ہے, کون کتنی قوموں پہ ظلم ہوا, کتنے کس چیز پہ کتنے لوگوں نے گروہوں نے ظلم کی. ہر کوئی اپنی اپنی ایک بیٹل لڑ رہا ہے نا, چاہے وہ ہندو ہے, چاہے وہ کرسچن ہے, چاہے وہ جو ہے, چاہے وہ ایتھیسٹ ہے, چاہے وہ ایک کسی نہ کسی بیٹل میں لڑ رہا ہے. یہ ہم ایک سٹیپ پیچھے ہٹ کے دیکھ سکتے ہیں پورا فریم ورک دنیا کا. ان سب کی کوئی نہ کوئی جنت ہے جس کو یہ دیکھ رہے ہیں, کسی نہ کسی کی, سب کی کوئی نہ کوئی دوزخ ہے جس میں ان میں سے کچھ لوگ جا رہے ہیں, ہے نا. بالکل, ہندو کی بھی ایک جنت دوزخ ہے. بالکل, یہ سب اس فریم ورک میں جا رہے ہیں نا کہیں نہ کہیں. جی جی, اور یہاں تک کہ مانتے بھی ہیں کہ ہاں یار ہمارے کاغذوں میں فلاں دوزخی, ہمارے کاغذوں میں فلاں جنتی, ہمارے کاغذوں میں ہر ایک کے کاغذوں کا جنتی دوزخی بھی ان کو پتہ ہے. کچھ تو ریناؤنڈ دوزخی بھی موجود ہے نا, جیسے یزید کو کل مسلم امت جو ہے وہ لان تان کرتی ہے اس پہ کہ یہ تو فرعون تو کھلا دوزخی ہے, رائٹ. سرٹن ریکگنائز دوزخی بھی موجود ہیں, سرٹن ریکگنائز جنتی بھی موجود ہیں ہر مذہب کے. صحیح. اب ہم تھوڑی دیر کے لیے اگر پیچھے ہٹیں اور ان سارے کے سارے مذاہب کو ایک ورچوئل ہولوگرافک پکچر میں دیکھیں تو ہمیں سارے مسلمان, یہودی اور یہ وہ سارے آپس میں اپنے اپنے جنت اور اپنے اپنے دوزخ چیز کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. یہاں پہ آ کے, اس مقام پہ آ کے آپ کے پاس چوائس ہوتی ہے
کہ اب تو سب کچھ میرے سامنے آ گیا. مسلمان کیا کہہ رہا ہے, ہندو کیا کہہ رہا ہے, مسلمانوں کے اندر شیعہ کیا کہہ رہا ہے, سنی کیا کہہ رہا ہے, بریلوی کیا کہہ رہا ہے, اس کے اندر فلاں کیا کہہ رہا ہے, پروٹسٹنٹ کیا کہہ رہا ہے, کیتھولک کیا کہہ رہا ہے, اس کے اندر آرتھوڈاکس جو کیا کہہ رہا ہے, تو زائنسٹ کیا کہہ رہے ہیں. یہ سارا کچھ ہمیں نظر آ رہا ہے. اور اب اس کے بعد اب ہماری چوائس ہے کہ اس گھڑی کے بعد ہم نے ان میں سے کس کس کی جنت کو تسلیم کر کے اس رستے پہ مر جانا ہے, اور کس کس نے ناکام ہو کے دوزخ میں چلے جانا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ آج ہم نے جو ڈسکس کیا وہ 7 ارض اور 7 سماوات ہیں کہ ان کے انجام تو جو ہیں سو ہیں. اس کے بعد کسی اور پلانٹ پہ بھی ہم ایک اور صورت میں نمایاں ہو سکتے ہیں. تو وہ کون سا رستہ ہے جو ان میں سے آئیڈیل موسٹ, جو آپ کا شعور, مولا علی نے کہا تھا کہ تم سے تمہارے شعور کے مطابق سوال ہو, تو آپ کا اور میرا شعور اب ٹیسٹیفائی کرے گا کہ اگلے پلانٹ پہ جانے کے لیے میں نے اس میں سے کون سی فوز الکبیر تسلیم کرنی ہے, اپنے اوپر طاری کرنی ہے کہ ادھر سے انٹری لینی ہے پلانٹ 2 چانس 2, پھر ادھر سے انٹری لینی ہے انٹو 3 اینڈ آئی ہیو گاٹ 7 چانسز اف آئی ایم capable to acquire the degree to qualify for the next planet. otherwise میں کسی ایک پلانٹ کے عذاب کی دوزخ میں جلتا رہوں گا اور وہ پرپیچولی جلتا ہی رہوں گا. یہ مجھے پتہ چل چکا ہے کہ کون کون کے مذاہب میں کہاں کہاں کا میں دوست کی بن سکتا ہوں, کون کون سے مذاہب میں کہاں کہاں کا میں جنتی بن سکتا ہوں. یہ ہر کسی کی چوائس ہے, اور ہر کسی کو اس پرٹیکولر باکس کے اندر جا کے وہ صحیح لگے گا. سنی شیعہ سے لڑے گا ہی لڑے گا, شیعہ سنی سے لڑے گا ہی لڑے گا, کیونکہ جیسے آپ اس فریم ورک میں جائیں گے تو آپ کو اس کے صحیح اور غلط کی لڑائی لڑنی ہے. جیسے آپ اس سے باہر آئیں گے تو آپ چوز کر سکتے ہیں میں نے کس کے صحیح کی لڑائی لڑنی ہے. صحیح. ریاب بھائی, میرے خیال سے بہت سارے لوگوں کو کلیئر ہو گیا ہوگا, اور ہم کوشش کریں گے کہ اگلے چند جو پوڈ کاسٹ ہمارے آ رہے ہیں اس میں کسی ایک موضوع کو لے کے ڈسکشن کریں. آپ پلیز کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں کہ آپ کس موضوع کو سننا چاہیں گے اور کس کا انتخاب ہم کریں. آج کے لیے سر آپ کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ. اگلے فرائیڈے کو پھر ملاقات ہوتی ہے. تھینک یو. اللہ حافظ.